بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ سب کو پتہ ہے رشیا ایک خوبصورت ملک ہے، خوبصورت لوگوں کا ملک ہے، خوبصورت بلڈنگز کا ملک ہے۔ تو ہم نے بھی وہاں جانے کا بہت دل کر رہا تھا۔ پھر 1 نومبر 2024 کو ہمیں ویزا مل گیا اور وہاں جانے کا اتفاق ہوا ایک کانفرنس کے سلسلے میں۔ تو ہم گھر سے نکلی اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہمیں دو وہ ملی، بورڈنگ پاس ملے، ایک یہاں سے ابوظہبی تک اور دوسرا ابوظہبی سے سینٹ پیٹر برگ تک۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہم نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد تھوڑے سے فریش ہو گئے، کافی شافی لی، اور پھر ہم آہستہ آہستہ جہاز کی طرف روانہ ہو گئے۔ جہاز کے اندر پہنچ گئے تو الحمدللہ اچھی جگہ پہ سیٹ ملی تھی اور سیٹ پر بیٹھ گئے۔ مجھے کیونکہ سارا وہ ریکارڈنگ کرنی تھی، ویڈیو بنانا تھا، تو میں نے ونڈو سیٹ کے لیے میں نے ان کو ریکویسٹ کی۔ ہم ابوظہبی ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ ابوظہبی ایئرپورٹ آپ کو پتہ ہے کہ دبئی کے بعد عرب ایریا میں سب سے خوبصورت ایئرپورٹ ابوظہبی ایئرپورٹ ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اتنی خوبصورت جیسے کہ بندہ کسی بہت بڑے شاپنگ مال کے اندر آیا ہوں، اتنا ہی خوبصورت ایئرپورٹ۔ تو ہم وہاں پہ اترے اور باقی کچھ ساتھی اسلام آباد سے آ رہے، لاہور سے آ رہے تھے، کچھ کراچی سے آ رہے تھے، اور جب وہ سارے اکٹھے ہو گئے تو سب نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ جہاز کا کھانا اتنا اچھا نہیں ہوتا، لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے اور کھاتی بھی نہیں ہیں، اور ویسے بھی اگر آپ کو بھوک نہیں ہے تو میرا یہ مشورہ ہے سب کے لیے کہ جہاز کا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے نماز پڑھتے ہیں۔ جا کے ہم نے نماز پڑھی مسجد میں، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت مسجد تھا ابوظہبی ایئرپورٹ کے اندر۔ ہم نے اس میں نماز پڑھی، کچھ نفل ادا کی اور تھوڑے سے فریش ہو گئی، اور فریش ہونے کے بعد پھر جونس کی طرف ہم چلے گئے۔ جونس کے جو سیلڈس ہے وہ بڑے مزے کے، ان کی جو ڈرنکس ہے بیزل ڈرنکس وہ بھی بڑے مزے کے ہیں۔ تو ہم وہاں پہ ہم نے سیلیڈس لی، یہ کوئی چیز فرائڈ ٹائپ چیز ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر انجیر بھی ڈالتے ہیں، کھجور بھی ڈالتے ہیں، اور بڑا کرنچی اور بڑا خوبصورت قسم کا سیلیڈس۔ لوگ برگر کھا رہے تھے لیکن میں نے ہیلدی کھانے کو پریفر کیا اور میں نے یہ سیلیڈس کھائے، اور ساتھ یہ کچماچو جس کو ہم کہتے ہیں، کچماچو کے ڈرنک، وہ ہم نے پی لی۔ ٹھیک ہے، پھر وہاں سے نکل گئی۔ تھوڑی بہت چیزیں جو ہم نے لینی تھی وہ دبئی ایئرپورٹ سے لیں، جو ضرورت کی چیزیں جو یہاں سے نہیں لے کے گئے تھے یا بھول گئے تھے یا پتہ نہیں تھا کہ وہاں پہ کتنی سردی ہوگی، تو سامان وہاں سے خریدا، اور پھر ہم اتحاد ایئر وے کے جو سینٹ پیٹر برگ والا ٹرمینل تھا وہاں پہ ہم پہنچ گئے۔ ٹھیک، پھر وہاں سے ہم بیٹھ گئے سینٹ پیٹر برگ کے لیے جانے والے جہاز پر، اور وہ بھی مجھے ایک اکانومی سیٹس میں، ظاہر بات ہے ہم نے تو اکانومی میں ہی ٹریول کرنا تھا، تو وہاں پہ بیٹھ گئیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کا خوبصورت وہ ڈیزائن اس پہ بنا ہوا تھا، اور یہ اس پوری راستے کے ٹریک ہے۔ جب آپ دبئی سے اٹھتے ہیں تو ایران کے اوپر، ایران سے پھر آپ آگے جا کے ارمینیا، پھر اس کے بعد آذربائیجان، باکو کے اوپر، اور پھر یہ جو بلیک سی ہے یا اس کو بلیک سی جسے کہتے ہیں ہم، اس کے اوپر، اور پھر آگے جا کے تھوڑا سا ماسکو کے سائڈ سے وہ جہاز آگے گزر جاتے ہیں، اور پھر وہ ماسکو سے آگے تقریباً 1 گھنٹے کا ایئر ٹائم وہ ہے، اور پھر بندہ آرام سے سینٹ پیٹر برگس پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم بھی اللہ کے رحم و کرم سے وہاں پہ پہنچ گئے۔ ہم جب وہاں سے اتر رہے تھے تو جنگل سا اور خالی جگہ نظر آ رہی تھی، لیکن الحمدللہ آرام سے ہم وہاں پہ اتری۔ بارش بھی ہو رہی تھی، برف باری بھی ہو رہی تھی۔ امیگریشن پہ تھوڑا سا انہوں نے ہمیں تنگ کیا، لیکن شکر ہے بس 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں ہم وہاں سے کلیئر ہو گئے اور سامان بیلٹ سے اٹھا لی۔ جیسے ہم باہر نکلے، او ہو نہ پوچھی، اتنی ٹھنڈ اور اتنی سرد اور اتنی تیز ہوا چل رہی تھی کہ ہمارے تو اوسان خطا ہو گئے۔ بعض لوگوں نے کوٹ شوٹ بیگ کے اندر چھوڑے تھے کہ نہیں اتنی سردی نہیں ہوگی، لیکن جب ہم باہر نکلے تبھی پتہ چلا، اور ارد گرد جب دیکھ رہے تھے تو برف باری بھی ہوئی تھی، چھوٹی موٹی سی برف باری بھی ہوئی تھی، لیکن صحیح ٹھنڈ پڑا ہوا تھا، صحیح ٹھنڈ اور سردی لگ رہی تھی۔ وہاں سے ہم بیٹھ گئے سارے بس میں، اور پھر سینٹ پیٹر برگ کے مختلف نظارے اور مختلف بلڈنگز اور یہ ساری چیزیں انجوائے کرتے رہے، اور آگے ہم ہوٹل کی طرف بڑھنے لگے۔ پہلا ہمارا پلان یہی تھا کہ جیسے ہم اتریں گے تو وہ کیونکہ صبح کے 8-9 بجے تھی سینٹ پیٹر برگ میں، اس وقت آپ کو ہوٹل میں چکن بھی نہیں ملتا، کیونکہ چکن 12 بجے کے بعد آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پہلے جائیں گے پال اینڈ پیٹرز جو فورٹس ہے وہاں پہ جائیں گے، اور وہاں سے پھر ہم
جائیں گے ہوٹل میں، وہاں پہ کھانا کھائیں گے، اور کھانا کھانے کے بعد پھر ہم ہوٹل میں چیک ان کریں گے۔ تو ہم نے بھی یہی کیا۔ سارے راستے کا جو منظر تھا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اور بڑا ہی پیارا۔ آپ کو پتہ ہے سینٹ پیٹربرگ 1703 میں یہ بنایا گیا تھا، اور 1703 سے لے کے پیٹر دا گریٹ نے بنایا تھا، اور 1703 سے لے کے 1918 تک یہ رشیا کا کیپٹل تھا۔ ماسکو 1000 سال پرانی شہر ہے، لیکن سینٹ پیٹربرگ چونکہ اس کا یورپ کا علاقہ زیادہ پسند تھا، اور سینٹ پیٹربرگ یورپ کی زیادہ قریب ہے، تو اس نے وہاں پہ یہ شہر آباد کیا، مختلف خوبصورت بلڈنگز بنائے، سمر پیلس بنایا، ونٹر پیلس بنایا، اور بھی بہت سارے خوبصورت وہ بلڈنگز بنائی، چرچز بنائیں، یونیورسٹیز بنائیں۔ اور پھر 1918 میں جو لینن کی ریولوشن آئی کمیونسٹ پارٹی کی، تو انہوں نے اس کی ساری فیملیز کو ختم کی، بچوں سمیت سب کو قتل کیا، اور پھر وہاں پہ کمیونزم کی وہ آئی، حکومت آئی، کمیونسٹ پارٹی کی حکومت آئی، اور وہ کمیونسٹ پارٹی 1918 سے لے کے پھر 1991 تک رشیا پر حکومت کرتے رہے، کوئی تقریباً 70 سال کے لگ بھگ۔ اور پھر بعد میں افغان وار کے بعد کمیونزم بری طرح فیل ہو گیا، اور پورا رشین جو امپائر تھا وہ کولیپس ہو گیا، اور چھوٹے چھوٹے ملکوں میں پھر تقسیم ہو گیا۔ لیکن اب بھی رشیا ماشاءاللہ کافی مضبوط ملک ہے، کافی مضبوط اکانومی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اکثر ان کے بارے میں سنتے تھے کہ یہ ایسے کافر ہے، سرخ کافر ہے، اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں۔ یہ جو باتیں ہم نے بچوں نے سنی تھی مولویوں سے، وہاں جا کے یہ حالات جو میں نے دیکھے تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہمیں کتنا رشیا کے بارے میں مس گائیڈ کیا گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے تھے نا کہ یہ رشیا نے افغانستان پہ اس وجہ سے اٹیک ہے کہ یہ گرم پانی تک جانا چاہتے تھے۔ وہ گرم پانی تک نہیں جانا چاہتے تھے، بلکہ وہ ایک جنگ میں بس ٹریپ ہو گئی، اور اس ٹریپ کی وجہ سے وہ کمیونسٹ پارٹی تھی جو افغانستان میں جن کی حکومت تھی اس کی ہیلپ کے لیے آئے تھے، نہ کہ افغانستان کو قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ان کی ہیلپ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن بعد میں ان کو وہاں پہ ٹریپ کیا گیا، اور ان کو وہاں پہ جنگ میں پھنسایا گیا۔ ہم پہنچ گئے پال ان پیٹرس کے جو فورٹریس سے قلعہ ہیں، وہاں پہ ہم پہنچ گئے۔ یہ وہ قلعہ ہے جس میں آخر میں پیٹر کی جو خاندان تھی، جو ان کی سکسیسر تھی، یعنی ان کے بعد جو آنے والے لوگ تھے، اور وہاں پہ جو حکومتیں کیا کرتی تھیں، ان لوگوں کو یہاں پہ مروا دیا گیا تھا، ان کو قتل کیا گیا تھا، بچوں سمیت ان کو یہاں پہ قتل کیا گیا تھا ریولوشن کے دوران، جو ریولوشن 1819 میں آیا ہوا تھا، 1918 میں آیا ہوا تھا کمیونزم کے صورت میں۔ تو اس علاقے میں کچھ پرانے توپ بھی پڑے ہیں جو کہ دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہوئی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران آپ کو پتہ ہے کہ کمیونسٹ پارٹی کا جو پہلا صدر تھا وہ لینن تھا، یعنی لینن جو انقلاب لے کے آیا تھا، اور اس کے بعد جس کی حکومت بنی تھی وہ ہے اسٹالن تقریباً 30 سال تک کمیونسٹ پارٹی کا وہاں پہ صدر رہا، اور حکمران بھی رہا، تو اس نے زیادہ تر کام وہاں پہ کی اسٹالن نے۔ دوسری بات یہ کہ اسٹالن نے سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی کو بھی شکست دیا تھا، تو زیادہ تر ہسٹری وہاں پہ اسٹالن کی زیادہ پڑی ہے۔ تو یہ توپی شوپی اور یہ مختلف قسم کے اسلحہ جو باہر لے کے آئے تھے، وہ صرف یہ دکھا رہے تھے کہ جو چیزیں دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہو گئی تھیں یہ وہی چیزیں ہیں، کیونکہ اب سب کو پتہ ہے جس طرح ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ جو جنگ آپ جیتتے ہیں آپ اس کے بارے میں زیادہ لوگوں کو بتاتے ہیں، جو ہارتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو نہیں بتاتے۔ تو رشین بھی سیکنڈ ورلڈ وار اور نیپولین جو وار ہے، نیپولین کو انہوں نے ہرایا تھا، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں پھر رشیا کو، یہ جرمنی کو انہوں نے ہرایا تھا۔ تو زیادہ تر چیزیں وہی پریچ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنی کامیابیاں بتاتے ہیں۔ یہ آپ کو افغانستان وار کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے، نہ اس کی کوئی ہسٹری وہاں پہ انہوں نے سنبھال کے رکھی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ افغان وار میں ان کو شکست ہوئی تھی۔ تو وہ فورٹس ایک جو نیوا ریور ہے اس کی بالکل سائڈ پہ ہے، اور بڑی خوبصورت جگہ پہ ہے، تو ہم نے وہاں پر جا کے تصویریں لیے اور ویڈیوز بنائے، اور وہاں پہ گھومے پھرے، اور اس کی جو مختلف چیزیں تھیں ان کے ریکارڈنگ کروائی، اور جس جو لاسٹ کنگ تھا جس کو مارا گیا تھا آخر میں بچوں سمیت، جن کو آخر میں مارا گیا تھا، یعنی وہ کنگڈم کا خاتمہ ہوا تھا اور کمیونزم آیا تھا، تو اس کنگ کے ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے، اور وہ جگہ بھی
ابھی تک اس کی تصویر یا اس کا جو مجسمہ ٹائپ ہے وہ وہاں پہ موجود ہے جہاں پہ اس کو مارا گیا تھا. ٹھیک. تو پھر ہم وہاں سے نکلے اور قلعے کے باہر جگہ پہ توپے شوپے لگے ہیں, کچھ اسلحہ کے نمائشی چیزیں لگی ہوئی تھیں. ہم نے وہ دیکھ کے اور ہم پھر آگے کی طرف نکلے. جیسے ہم آگے کی طرف نکلے تو ہم نے اس کا جو مین ریور ہے وہ ہم نے کراس کیا. ماشاءاللہ ریور اتنا خوبصورت ہے. یہ جو ریور ہے یہ اکثر ونٹر میں یہ فریز ہو جاتی ہیں, اور پہلے زمانے میں بھی جب یہ شہر بن رہا تھا تو لوگ ونٹر میں اس پل کو, اس کیا نام ہے, اس دریا کو وہ گھوڑوں پہ کراس کرتا تھا, کیونکہ یہاں پہ یہ سارا جو ریور ہے یہ فریز ہو جاتی ہے سردی میں. جب -35 یا -40 تک ان کی جو ٹمپریچر پہنچ جاتی ہیں تو یہ سارا ریور فریز ہو جاتے ہیں. ہم مختلف چوکوں سے اور مختلف سڑکوں سے گزر رہے تھے, اور پھر یہ ایک چرچ ہے جو کہ یہاں پہ بھی ایک کنگ کو مارا گیا تھا, اور یہ اس کے بلڈ کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے بلڈ گری تھی, تو یہ اسی کی جگہ پہ یہ چرچ بنا ہوا ہے, اور یہ اس کی نشانی ہے کہ جس جگہ پہ اس کا بلڈ گر گیا تھا اسی کی نشانی کے طور پہ یہاں پہ یہ چرچ بنایا گیا ہے. یہ بھی کافی خوبصورت چرچ ہے, لیکن جس طرح خوبصورت چرچ ماسکو میں یہ اس طرح خوبصورت نہیں ہے, لیکن تقریباً اس کا ڈیزائن بھی اسی کی طرح ہے. ٹھیک. پھر ہم چلے گئے لنچ کی طرف. ایک انڈین ریسٹورنٹ ہی نمستے ریسٹورنٹ میں ہم نے کھانا کھایا, لیکن اچھا ریسٹورنٹ تھا. یہ وہ ریسٹورنٹ ہے جس میں بڑے بڑے سٹار جیسے ایشوریا رائے اور باقی جو ابھیشیک بچن یہ بھی آئے ہوتے کھانا کھانے کے لیے. ان کی تصویریں وہاں پہ لگی ہوئی تھیں. تو ہم نے اسی ہوٹل میں ہم نے کھانا کھایا, اور اسی وقت برف باری بھی شروع ہو گئی. ہم تھوڑی سی باہر نکلے اور ہم نے برف باری بھی انجوائے کی تھوڑی سی. تو برف باری بھی انجوائے کی اور کھانا بھی ہم نے اسی نمستے ہوٹل میں کھانا کھایا. پھر ادھر سے ہم پیدل نکلے بس کی طرف. وہی چرچ, خوبصورت چرچ, اس کے قریب سے گزرے اور بس میں بیٹھ کر پھر ہم ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے تھے. برف باری بھی شروع تھی اور ساتھ ساتھ بارش بھی ہو رہی تھی. موسم کافی زبردست تھا. ہم ہوٹل پہنچ گئے. یہ ایک پرانی سی ہوٹل ہے اور یہ ہالیڈے ان ہوٹل ہے, لیکن ہالیڈے ان چونکہ انٹرنیشنل برانڈ یوکرین وار کی وجہ سے وہاں پہ رشیا میں بینڈ ہے, اس وجہ سے اس کا نام انہوں نے کوئی رشین زبان میں کوئی اور نام رکھا تھا, لیکن اس کا جو اصل نام ہے وہ ہالیڈے ان ہوٹل ہے. اور ہم نے ہالیڈے ان ہوٹل میں ہم نے چکن کیا اور پھر ہم اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گئے. باہر کافی خوبصورت اس کا جو انوائرمنٹ تھا وہ کافی خوبصورت تھا اور کافی زبردست موسم ہم نے وہاں پہ انجوائے کیا. کمرہ مجھے جو ملا تھا وہ 836 نمبر روم تھا مجھے, یعنی 8 فلور پہ 36 نمبر روم تھا. اور کمرہ بھی ماشاءاللہ 863 نمبر روم تھا, اور کمرہ بھی ماشاءاللہ کافی خوبصورت, کافی زبردست. اتنا بڑا کمرہ نہیں تھا, لیکن اٹ واز ایکوپڈ, آپ یہ کہہ سکتے ہیں اٹ واز فرنشڈ ود آل سارٹ آف فیسلٹیز. باتھ روم بھی کافی خوبصورت, اس میں باتھ ٹب اور باقی جو ریکوائرمنٹ تھی, ضروریات تھے, وہ ساری چیزیں اس میں لگی ہوئی تھیں. ماشاءاللہ کافی خوبصورت روم, اور کمرہ بھی ٹھیک ٹھاک کمرہ تھا, کافی خوبصورت کمرہ تھا. مجھے اس کی جو سراؤنڈنگ ہے ہوٹل کا وہ بڑا پیارا مجھے لگ رہا تھا, کیونکہ باہر ہم جب کھڑکی سے باہر دیکھتے تھے تو برف نظر آتی تھی اور بڑا خوبصورت ویو ہمیں نظر آتا تھا. تو کمرے میں ویسے یہ روٹین والی چیز ہے, یہ سیف پڑا ہوا ہے, اور باقی سامان رکھنے کے لیے الماری, کپڑے رکھنے کے لیے الماری, اور استری. یہ اچھی بات ہے کہ ہر ایک ہوٹل میں ہمیں استری مل جاتی تھی, اور بیڈ بھی کافی کمفرٹیبل بیڈ, چھوٹا سا بیڈ لیکن کافی کمفرٹیبل. لیکن باہر کا جو ویو تھا وہ بڑا خوبصورت, جیسے آپ کھڑکی کھولتے تھے تو باہر برف اور خوبصورت نظارہ آپ کو نظر آتے تھے. باقی انشاءاللہ ہر ایک بلڈنگ کا جو ڈیٹیل ہے, ہر ایک پیلس کا, ہر ایک مشہور بلڈنگ کا جو کافی ڈیٹیل ہے, اس سے الگ الگ ولاگز میں نے بنائے ہیں, اور وہ اگلی ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. شکریہ, اللہ حافظ.